جو بینر لگے ہوئے ہیں آپ انہیں پڑھ لیں، اس میں بڑے بڑے میسیج لگے ہیں، ٹھیک ہے. میں توقع رکھوں گا کہ عالی مجلس تحفظ ختم نبوت کے سرفروشان نے جو بینرز لگائے ہیں یہ صرف لگانے کے لیے نہیں ہے، انہیں پڑھیے اور یہ پیغام آپ اپنی اپنی کلاسز میں ضرور پہنچائیے. میری فرض ہے کیونکہ آپ کی ذات گرامی ہے تو ہمارا وجود ہے، کیونکہ اس کائنات کا سارا حسن، مقصود کائنات، مبدع کائنات، سرور کائنات، رونق کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف میں پورا قرآن پاک ہمارے پاس ہے. اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہو. زندگی ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا. اپنے ہونے کا پتہ دیتا ہے وہ جو پتھر میں غذا دیتا ہے. تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی. یہ شعر نہیں ہے، اکثر جگہ دیکھتا ہوں بینرز پہ وہ شعر بنا کے لکھا ہوتا ہے. یہ شعر نہیں، ایک مصرع ہے اور اس کا پہلا مصرع جو ہے وہ ہے کہ کوئی سلیقہ ہے آرزو کا نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی. یہ پورا شعر ایسا ہے. تو یہ ہم جو بیٹھے ہیں ٹیچرز، ہم نے آگے پیغام کنوے کرنا کہ آج ہم نے یہاں سے گین کیا کیا ہے، کوئی نئی بات سیکھی ہے نہیں. میں اکثر بیشتر کہا کرتا ہوں کہ جس بھی شعبے کا فنکشن ہوتا ہے وہ اسی اپنے شعبے کے آدمی کو دعوت دیتے ہیں. میں کہتا ہوں ہم نے یہ پیغام آگے پہنچانا ہے. ختم نبوت کے حوالے سے آپ کو کچھ کہنا یا آپ کے سامنے میرا بولنا تو سورج کو چراغ دکھانے کے مطابق ہے. آپ مجھ سے زیادہ باعمل انسان ہیں، صاحب علم انسان ہیں. بس آج سے ہم نے یہ کرنا ہے کہ جو کچھ یہاں ہو رہا ہے ہم نے ایک کلاس میں کہنا ہے، ٹھیک ہے، کہ خدا کا ذکر کرے اور ذکر خود مصطفیٰ نہ کرے. ہمارے منہ میں ایسی زبان خدا نہ کرے. حاویانات ہماری سانسوں کی حرارت ہے، اسی حرارت سے ہم زندہ ہیں. اگر جو کچھ لوگ جانتے ہو ڈاکٹر اعجاز صاحب تھے کھلر والے کے، انہوں نے کتاب لکھی تھی تو اس کتاب کے ٹائٹل پر انسان کے نا ڈھانچہ بنا رکھا تھا. اس ڈھانچے میں لکھا ہوا تھا کہ جب ہم کہتے ہیں نا سبحان اللہ، تو ڈاکٹر صاحب نے چیلنج کیا تھا کہ اگر کوئی یہ صبح اٹھ کے چھت پہ چڑھ کے 11 دفعہ پڑے گا تو اس کے جسم کی تمام نسوں کے اندر خون کی حرکت پیدا ہو جائے گی. اب کتنی بڑی حکمت ہے یہ. اور میں اکثر بیشتر ہارٹ پیشنٹ سے کہتا ہوں کئیوں کو اس کا فائدہ ہوا ہے. آپ بھی یہ بات ہے کہ اگر آپ خالی پیٹ چھت پہ چلے جائیں اور زور زور سے کہیں سبحان اللہ، انشاءاللہ آپ کی اگر گھبراہٹ ہے دل کی وہ آج ہی سے انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی. حامل قرآن، باطن قرآن، ناطق قرآن، مفسر قرآن، مفکر قرآن، امام الانبیاء، امام العالمین، امام المتقین، محبوب رب العالمین، اول المسلمین، سید المرسلین، خاتم النبیین، نور المبین، مظہر اولین، صحت آفرین، اکرم الاکرمین، مراد المشتاقین، شمس العارفین، سید العارفین، سراج السالکین، مصباح المقربین، محب الفقراء والغرباء والمساکین. زندگی ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب. بات مختصر سی ہے، قرآن مکمل ہے، ذات مکمل ہے. ذات کو دیکھیں تو قرآن ہے، قرآن کو دیکھیں تو ذات ہے. ابھی نعت کے شعر میں بھی یہ بات سے پائی. جب یہ چیزیں دونوں مکمل ہے اس کے بعد کسی بھی شخص کی ضرورت نہیں ہے. ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، اور اس سے بڑا ہمارے لیے کوئی اعزاز نہیں ہے کہ ان کا ذاتی ایک عمل امت کے لیے ہے. ایک چھوٹی سی میں نے پڑھی تھی، اس میں کہا کہ اے میرے امتی صبح اٹھتے ہوئے جوتا جھاڑ لیا کر، یہ نہ ہو کہ جوتے سے کوئی چیز تجھے کاٹ جائے تکلیف مجھے ہو. اور میں اس کا یعنی شاید یہ ہو کہ میں نے جوتے میں پاؤں جھوٹ ڈالا تھا نا، اس میں کوئی نرم سی چیز ہو گئی، دیکھا تو اس میں مینڈک بیٹھا ہوا تھا. سانپوں کے واقعات بھی دیکھیں. اب چھوٹا سا عمل ہے کپڑے جھاڑنے کا. کالج میں جب میں پڑھاتا رہا ہوں تو اکثر پوچھا کرتا میں کہ کسی نئی حدیث پہ عمل کیا ہے. ہمیں اب میسج جو دینا ہے وہ ہے ان بچوں کو موٹیویٹ کریں
یہ بڑے میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ بچوں کو ختم نبوت کا پتہ ہی نہیں. پہلے کورس میں تھا ختم نبوت کا مضمون زبردست ہوا کرتے تھے، اب وہاں سے تھوڑا تھوڑا ہٹا کے آہستہ آہستہ اور تبدیلی پیدا کی ہے. لہٰذا ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم اپنے کمرہ امتحان کو تربیت کا بنائیں. کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے ایک آئینہ ہے جس میں ہم اپنا ماضی، حال اور مستقبل ٹھیک کر سکتے ہیں. تو لہذا آج کی اس تقریب کے تمام منتظمین جنہوں نے محنت کی ہے، رات دن بھاگے ہیں، دعوت نامے تقسیم کیے ہیں، ہمارے ذمہ ہے اذان دینا. وہ اذان ہم نے دے دی ہے، لیکن اس شہر بے صدا میں کوئی تو اذان دے، ایسا نہ ہو زمین کا جواب آسمان میں، اور جہاں وہ آسمان پہ جواب آ رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. ہم بڑے خوش قسمت ہیں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. یہ باتیں چلتی رہیں گی. اصل ٹاپک ہے ہمارا ختم نبوت. ٹھیک، اس کا ہم نے پرچار کرنا ہے، اور جو ایسا کرتا ہے اس کا منہ توڑ جواب دینا ہے. پروفیسر مختار اوان صاحب میرے آئیڈیل پروفیسر، ان سے گزارش ہے کہ اس صوفے پر بیٹھ کر صوفے کی عزت میں اضافہ کر دیں. پروفیسر کے ساتھ میرا ایک قلبی تعلق یہ ہے کہ بسا اوقات یہ ہوتا تھا کہ ہم دو ہی آتے تھے کالج میں پہلے. یہ لیکچر دیتے تھے اور سننے والا میں ہوتا تھا. کئی دفعہ ان کی کوشش لگانا. کل ہی مجھے پروفیسر غفار صاحب ملے، میں کہا مجھے بہت یاد آتا ہے کہ کون ہے پروفیسر مختار اوان صاحب. یہ یعنی آپ انہیں دیکھ کر گھڑی ٹھیک کر سکتے تھے. He has been never late and he never missed a period. ان کے لیے ماشاءاللہ تو کہہ دیا ماشاءاللہ، ان سے بڑا فیض حاصل کیا. اور ہمارے یہاں فیض تو ہے، ہم دونوں کلیگ رہے ہیں ہمارا کالج، لیکن ان سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے. وقت کی پابندی سیکھی. وقت کی پابندی تو میں بھی بہت زیادہ سختی سے کرتا ہوں. لہٰذا شاہد مسعود صاحب ہمارے نوجوان عالم دین تشریف لائے ہیں، ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں. اور نہایت شفیق پروفیسر ڈاکٹر فیروز الدین شاہ صاحب تشریف لائے ہیں. اس پھول کو جو پھول پہنائے گئے تھے اس میں پھول کی اینک پھولوں میں پھنس گئی، بڑی مشکل سے اینک برآمد کر لی گئی ہے. انشاءاللہ اس پھول کا خطاب آپ پھولوں کی پتیوں طرف سنیں گے. شعر اقبال سے یعنی سیالکوٹ سے میرے محسن و مربی، بہترین کالم نویس، نظریہ پاکستان کے مجاہد، ختم نبوت کے مبلغ، بہت سی کتابوں کے مصنف، قادیانیوں کے لیے باواز ٹلی، جناب آصف علی صاحب تشریف لائے. ہم منتظمین کی طرف سے انہیں خوش آمدید بھی کہتے ہیں اور ان کے شکر گزار بھی ہیں کہ وہ کل سے یہاں آئے ہوئے تھے. البتہ میرے شہر کے جو سامعین کرام ہیں وہ ذرا نیند پوری کر کے آئے ہیں. اگر آپ وقت پہ آئے ہوتے تو ہم ٹھیک وقت پر شروع کر دیتے، لیکن اس کے باوجود ہم نے 10:30 فنکشن شروع کیا ہے اور بہترین ماحول میں آپ نے بہترین معلومات حاصل کی ہیں. اب آنے والے مقررین سے گزارش ہے کہ اختصار کا دامن تھامیں. جب میں یہاں کہوں نا سبحان اللہ تو اور پھر آپ اسٹیج کو چھوڑ دیں. وہ ایک مقرر کو میں 3 بار کہا سبحان اللہ سبحان اللہ، وہ بعد میں کہنے لگا میں یہ سمجھا تم میری تعریف کر رہے ہو. میں اب آپ کو بتا دیا انڈیکیشن. ٹھیک ہے، بہت سے شکریہ میرے پاس ہیں. ایک چودھری عبدالحفیظ صاحب آپ کا بہت شکریہ. یہ ہیں صدر پرائمری ایلیمنٹری اسکول. رانا جاوید صاحب یہ میرے شاگرد بھی ہیں. یہ بھی بہت سی یونین میں لیتا ہوں تو منہ سے پھول جھڑتے ہیں، جب ان کی یاد آتی ہے تو موتی اشک بنتے ہیں. ستمگر ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر اور جگر آزمانے کا آپ اندر دیکھ لیں. تقریب جو ماشاءاللہ تھی جس کا مقاصد تھے وہ پورے ہوتے نظر آ رہے ہیں. ابھی تعلیم کے وارث بھی آئے ہیں. معزز خواتین، آپ کی طرف سے اتنی خاموشی، اسی خاموشی کو قائم رکھیں اور کچھ سیکھیں بھی صحیح. یہ کوئی شور کی آواز آئی نہیں رہی ہے. ابھی پروفیسر نے پتہ کی باتیں کی نا. میں کہہ رہا تھا کہ ہم جہاں جاتے ہیں ہم 3-4 سال سے مسلسل ایک جگہ جاتے ہیں خالد بال مسرت کے. اس دفعہ تو تقریباً ڈاکٹر صاحب آپ نے دیکھا کہ جتنے مقرر تھے سب نے ختم نبوت
ایسے ہیں وہ یوں ہوتا ہے کہ جب ہم شروع کرتے ہیں نا کسی ایک پلیٹ فارم دے دیں تو ٹریک پہ چل جاتا ہے. ہمارے یہ کے بعد دیگر مقررین آئے وہاں باہر سے بھی آئے ہوئے پاکستان یہ سب ادھر سے باہر سے بھی وہ ہم نے پھر چلا دی گاڑی اس پہ ختم نبوت پہ آخر تک ختم نبوت یہ نقش ہستی ابھر نہ سکتا وجود لوح قلم نہ ہو. اچھا ایک بات بس آپ سے گزارش ہے کہ میں بھی استاد ہوں تھوڑے سے استادوں کا بھی استاد ہوں. آپ نا سند کے ساتھ بات کیا کریں اگر نہیں کر سکتے تو اسے بات چھوڑ دیا کریں. اسٹڈی ضرور کیا کریں. جب تک آپ خود اسٹڈی نہیں کریں گے تو آپ بچوں کے سوالات کے جواب نہیں دیں گے. ایک ٹیچر بتا رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بچوں سے بڑا پیار تھا کہ مثلا آپ جا رہے بچے کو پہلے پیار کیا پھر اپنی سائیکل پر اٹھا لیا ایسے نہیں چلا. تو اب باری اس شخص کی ہے وہ جرنیل ہیں ان کی ٹیم پہلے سے آئی ہوئی ہے. میری مراد ہے ٹیچر درار وہ ڈی او سیکنڈری ہیں. ہم ماشاءاللہ بہت سی تقریبات میں بلکہ 98% تقریبات میں اکٹھے ہوتے ہیں اور ماشاءاللہ وہ جو اسٹف اپنا لے کے آتے ہیں اشارے پہ چلتے ہیں ان کے سارے ٹیچرز. آپ سمجھتے ہو نا میری بات. خالد محمود صاحب آج اپنی لائف کی مختصر ترین تقریر کر کے آپ کے دل جیتنے والے تشریف لاتے ہیں. ڈی او سیکنڈری جناب خالد محمود صاحب اور عبدالرشید صاحب مفتی جہانگیر حیدر صاحب سر یونس صاحب پروفیسر عبدالرحیم صاحب سر رانا جاوید صاحب سر عثمان صاحب پروفیسر خالد روان صاحب قاضی اسد صاحب سر شفیق صاحب سر محمد رضوان چودھری رفیع ان سب کے لیے کہتے ہیں ماشاءاللہ سبحان اللہ. اپنے پیٹرول اتنا مہنگا اس کے باوجود کارڈ تقسیم کرتے رہے بلکہ کئیوں کے پاس 3 پہنچے ہیں. میں شام رمضان صاحب کو دینے گیا کہ جی پہلے 2 آ چکے ہیں میں کہا تیسرا بھی تو جیسا بھی انہوں نے کہا ہے پہلے یہ ہوا کرتا تھا جب ہم طالب علم تھے پہلے تلاوت ہوا کرتی تھی پھر ایک استاد محترم پوری تقریر کرتے تھے پھر لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری یہ دعا ہوتی تھی اور آخر میں قومی ترانہ ہوتا تھا. اب آپ سے گزارش ہے اور کچھ ہو نہ ہو کم از کم سیرت طیبہ کے کسی ایک پہلو پر 2 منٹ کی تقریر کروا دیں پھر یہ دعا ضرور پڑھوائیں. بھئی کسی غیر ملک میں نے دیکھا کہ پورے لوگ کھڑے ہوئے تھے 9 نومبر کو اور وہ لوگ مل کے پڑھ رہے تھے لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا. آپ نے اکیلے پڑھیں دیکھیں کتنا مزہ آتا ہے دعا میں اور آخر میں قومی ترانہ ضرور کروایا کریں اپنے اسکولوں میں. ٹھیک ہے. اب یقینی بات ہے کہ آپ نے تعریف سنی ہے میرے بھائی کی. میرا بھائی جو ہے بہت اچھا لکھنے والے ہیں. سیالکوٹ میں ان کا بڑا نام ہے وکالت کرتے ہیں ماشاءاللہ. جب آپ ان کی آواز سنیں گے تو بڑا گھن درج ہے ان کی آواز میں. لکھتے بہت اچھا ہے. ہم دونوں ادارہ نظریہ پاکستان سے بھی وابستہ ہیں. ٹھیک ہماری بڑی قدریں مشترک ہیں لیکن یہ مجھ سے بہت ہی آگے ہیں. بڑی اچھی کتابیں لکھی ہیں. تجھ سے ملتا ہوں تو مل لیتا ہوں سب لوگوں سے. تجھ سے ملتا ہوں تو مل لیتا ہوں سب لوگوں سے. ایک ہی شخص میں 100 رنگ ہے رات آئی. تشریف لا رہے ہیں جناب بیچارے نہ آگے آتے ہیں اور نہ ہی اپنی فوٹو چھپواتے ہیں لیکن ہمارا پیغام پوری دنیا میں پہنچاتے ہیں. وہ ہے ہمارا کین میڈیا سیل. سرپرست میڈیا نادر علی صاحب, چیئرمین میڈیا ساجد علی صاحب, سیکرٹری جنرل عظیم قریشی صاحب, ڈپٹی سیکرٹری میاں حسن صاحب, سیکرٹری اطلاعات میاں طاہر حسن صاحب, میاں مبشر یوسف رضوانی, محمد اویس, سید خرم شاہ اور صدر میڈیا پروفیسر آصم اشتیاق صاحب, میڈیا کوآرڈینیٹر علی حسن قریشی صاحب. جس کا نام رہ گیا ہے وہ خود ہی لکھ کر اپنا اعلان کر دیں. اب آخری بات جو ہے میرے کمپیئرنگ کی خالد محمود صاحب سے تماس ہے کہ کل آپ جب دفتر تشریف لے جائیں تو آپ تمام تعلیمی سربراہان کو جو نجی ہیں یا سرکاری